صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں AHP اسلامک یوٹیوب چینل ہمارا، اور ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن انشاءاللہ 1 رمضان سے لے کر کے انشاءاللہ 25 رمضان تک جاری و ساری رہے گی۔ اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دوستان گرامی قدر، مساجد، مدارس، مراکز دین، ان کا کام۔ اس پر انشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو ہونے جا رہی ہے، ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے وقاص الدین جدون صاحب، اور جو اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ اور آج کے ہمارے پینل کے جو نعت خواں ہیں وہ خصوصی نعت خواں اصغر قادری صاحب تشریف فرما ہے، محمد حسنین تشریف فرما ہے، حافظ اسجد جدون تشریف فرما ہے۔ اور انشاءاللہ آج کی اس ببرکت نشست کا آغاز، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں جناب محمد حسنین صاحب۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے فرمائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور پیارے انداز میں اور بڑی خوبصورت صورت کا انتخاب کیا حسنین بھائی آپ نے، سورۃ کوثر۔ اب کوئی اچھی سی خوبصورت سی آج ہمیں کون سی نعت سنانے کے لیے جا رہے ہیں؟ کون سی نعت سنائیں گے آج ہمیں آپ؟ اللہ اللہ طیبہ دی فضا ڈاڈی سونیے، آن والی طیبہ چوں، آن والی طیبہ چوں ہوا ڈاڈی سونیے۔ اللہ اللہ طیبہ دی فضا ڈاڈی سونیے، اللہ اللہ طیبہ دی فضا ڈاڈی سونیے۔ شہر کے اندر لکھاں شہر دنیا تے پھیرے کے میں بیٹھے نے، لکھاں شہر دنیا تے پھیرے کے میں بیٹھے نے۔ سرزمین طیبہ، سرزمین طیبہ با خدا ڈاڈی سونی ہے۔ اللہ طیبہ دی فضا ڈاڈی سونی ہے، اللہ اللہ طیبہ دی فضا ڈاڈی سونی ہے۔ صدیق عمر تے عثمان و علی نے، صدیق عمر تے عثمان و علی نے کیتی جیڑی آقا نال، کیتی جیڑی آقا نال وفا ڈاڈی سونی ہے۔ اللہ طیبہ دی فضا ڈاڈی سونی ہے، اللہ اللہ طیبہ دی فضا ڈاڈی سونی ہے۔ آن والی طیبہ جو، آن والی طیبہ جو ہوا ڈاڈی سونی ہے، اللہ اللہ طیبہ دی فضا ڈاڈی سونی ہے، اللہ اللہ طیبہ دی فضا ڈاڈی سونی ہے۔ منگو بانے ایک واری او لکھ وار دیندے نے، منگو بانے ایک واری او لکھ وار دیندے نے۔ آل نبی دی، آل نبی دی ساخا ڈاڈی سونی ہے، اللہ اللہ طیبہ دی فضا ڈاڈی سونی ہے،
منگتے نے پر کسے اور کسے تو نہیں منگتے آقا دے غلاماں دی آقا دے غلاماں دی آنا ڈاڈی سونی ہے اللہ اللہ طیبہ دی فضا ڈاڈی سونی ہے اللہ اللہ طیبہ دی فضا ڈاڈی سونی ہے واہ واہ ماشاء مشن کا ایک کیفیت بنا دیجیے اور مدینے کی یاد تو میں کہتا ہوں کہ ہر عاشق صادق کے آنکھوں سے دل سے کیفیت بنانے والی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام جناب AHP چینل والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ ماہ رمضان میں پروگرام شروع کیا. اللہ تعالیٰ ان میں مزید برکتیں عطا فرمائے, ان کی ٹیم کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. دل سونے نال لا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بڑا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بڑا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا واہ واہ آوے گا شان والا آوے گا شان والا محفل نعت سجا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا واہ 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 تیرے باجوں کسے گل نہیں لایا تیرے باجوں کسے گل نہیں لایا ارے بوا کھڑکا ارے بوا واہ واہ کھڑکا بیٹھا واہ 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 اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے نال لا بیٹھا اپنی بات بڑا بیٹھا دل سونے واہ 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 جیوے حسن حسین دی جوڑی جیوے حسن حسین دی جوڑی پیار دی نال پا بیٹھا پیار دی نال پا بیٹھا اپنی بات بنا
سیدہ پاک نے ٹکر پایا سیدہ پاک نے ٹکر پایا اپنی نسل رجا اپنی نسل رجا بیٹھا اپنی بات بنا بیٹھا دل سونے نل لا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں، بہت پیارے انداز میں، کیونکہ رمضان المبارک کی ببرکت ایام شروع ہیں، مدارس مراکز دین ان کا کام، اس حوالے سے کچھ وقاص الدین جدون صاحب سے سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ، اور اس پر سیر اصل گفتگو تو نہیں ہو سکتی، بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم ان کو موقع دیں اور اس حوالے سے گفتگو کریں۔ پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جناب، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں ہم اپنے AHP اسلامک یوٹیوب چینل پر، آپ تشریف فرما ہوئے اپنے خانوادہ کے ساتھ، اور الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے اس پروگرام میں دعوت دی، اور یہ رمضان ٹرانسمیشن میں پہلے بھی میرے خیال میں ایک دفعہ جی پہلے بھی تشریف فرما، جی بالکل ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے، جو رمضان میں ویسے بھی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کریں، نیک کام کریں، اور جو لوگ سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں ان کی بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی اچھی چیز دیکھی جائے، بالکل، اور یہ بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت اچھی کاوش ہے۔ اور اس کے بعد خاص طور پہ آج جو آپ نے ٹاپک رکھا ہے مساجد کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ ویسے اور بہت سارے موضوع لوگ چھیڑتے ہیں، مختلف ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے، مختلف یوٹیوبر ہوتے ہیں مختلف جگہوں پر، لیکن مساجد اور مدارس کے حوالے سے جو گفتگو، جو موضوع آپ نے اس کا انتخاب کیا، اور جب آپ نے مجھے بتایا تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی بہت گفتگو کریں گے کہ مدارس جو ہیں، چاہے مساجد ہوں چاہے مدارس ہوں، یہ تعلیم کا ایک منبع ہوتے ہیں، بالکل، یہ اس سے ہم کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ مدارس کو ہم کسی صورت بھی تعلیم سے سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے، بالکل صحیح، بلکہ اگر تھوڑا سا ہم بر صغیر میں چلے جائیں، تھوڑا سا پیچھے اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ہمیں ایک بڑا ایک اہم واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ لارڈ میکالے جس نے بر صغیر کا دورہ کیا تھا، صحیح، جس نے یہ ساری یہ تقسیم کی تھی، جب وہ لارڈ میکالے واپس پہنچا، انگلینڈ واپس پہنچا، تو اس سے کسی نے سوال پوچھا نا کہ بر صغیر میں تم نے کیا دیکھا ہے، بتاؤ وہاں پر تعلیمی سلسلہ کیسا ہے؟ تو اس پر لارڈ میکالے نے جواب دیا کہ بر صغیر میں نے دیکھا کہ کوئی کالج یونیورسٹی نہیں ہے، صحیح، وہاں پر سارے مساجد ہیں، سارے مدارس ہیں، لیکن وہاں پر میں نے 90% سے اوپر جو ہے نا لوگوں کو پڑھا لکھا پایا ہے، یعنی کہ وہاں کے لوگ ان پڑھ نہیں ہیں، حالانکہ کالج مدارس نہیں ہے، وہاں پر کالج اور اسکول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو تعلیمی ریشو ہے وہ بہت ہائی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس دور میں وہ جو وقت تھا اس میں ملا اور مسٹر الگ الگ نہیں تھے، ایک ہی جگہ سے مسٹر بھی پیدا ہوتے تھے، ایک ہی جگہ سے ملا بھی پیدا ہوتے تھے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے مدرسہ اسکول ہوا کرتا تھا، جس میں بچوں کو اسکول بھی پڑھایا جاتا تھا اور دینی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کو تقسیم کیا گیا ہے تاکہ مولوی کو ایک الگ راستے پہ چلایا جائے اور اسکول والے کو ایک الگ راستے پہ چلایا جائے۔ صحیح، اچھا، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس پر سٹارٹنگ میں گفتگو کی، شروع کیا، اب ہمارے ٹاپک کا آغاز ہو چکا ہے ناظرین۔ اب وقاص الدین جدون صاحب دیکھیں، مساجد کا جو کردار ہے صرف عبادت تک محدود ہے۔ ابھی کا جو ہمارے سامنے جو آ رہا ہے، جو سینیریو ابھی کے جو کرنٹ سچویشن ہے، وہ جو مساجد کا کردار ہے وہ صرف عبادت تک محدود ہے۔ کیا اس میں سماجی رہنمائی کا بھی پہلو ہونا چاہیے؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر دیکھا جائے تو جنگی مشقوں کا جو ٹریننگ ہے وہ بھی مسجد کے احاطے میں ہوتی تھی، پھر ہر حوالے سے
ایون دیٹ کہ ووٹنگ کا جو سلسلہ ہوا جو خلفائے راشدین کے حوالے سے ہوا وہ مساجد کی ہی زینت تھی. تو کیا آیا کہ ہم نے مسجد کو اور مدرسے کو بھی ڈسکس کرتے ہیں اس کے علاوہ, تو اس پر ذرا تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ مساجد کا جو اوور آل عبادت تک محدود ہونا چاہیے, سوشل سماجی رہنمائی بھی اس میں ہونی چاہیے. دیکھیں سر, بات یہ ہے نا کہ مساجد کا جو آپ نے سوشل رہنمائی کی بات کی ہے نا, مساجد اصل میں صرف عبادت گاہ نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ جیسے میں نے ابھی پہلے کہا ہے نا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جس طرح ایک مسٹر اور ملا میں ایک ڈیفرنس پیدا کیا گیا ہے, بالکل یہی چیز ہے یہاں پر کہ مسجد کو صرف آپ نے عبادت کی حد تک رکھنا ہے, اس سے آگے لے کر ہی نہیں جانا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب مساجد ہمارے ایک معاشرتی رہنمائی کا جب ہم اس کو گھر بنائیں گے نا, وہاں پر جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ سارے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. اچھا, ایک اور میں آپ کی بات کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں, ایک اور میرے ذہن میں بات آ چکی ہے کیونکہ ہمارے ادھر آڈینس بھی موجود ہیں ادھر بھی اور دیکھنے والے بھی. دیکھیں, جب مسجد میں بندہ نماز پڑھنے کے لیے دوستان گرامی چلا جاتا ہے نا, تو نماز کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی کا حال احوال پتہ کرنا, ایک تو اللہ کا قرب ہے, پرہیزگاری تقویٰ یہ, اور کوئی پتہ چلے کہ کوئی بیمار ہے, کوئی فوت ہو گیا ہے, کسی کو مالی مدد کی ضرورت ہے, یہ تو بالکل پہلو نکال ہی دیا گیا. اس کو نکال دیا گیا ہے نا, اس کو صرف عبادت کی حد تک رکھا گیا ہے تاکہ صرف آپ آئیں, نماز پڑھیں اور واپس گھر چلے جائیں. اب آپ نے اگر اس چیز کا مشاہدہ کیا ہو کہ اگر مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے کوئی مولوی اگر الیکشن کی بات کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی سیاسی بات کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی مولوی بن گیا. اور اس کو بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ مسجد سے اس مولوی کو نکال دیتے ہیں کہ بھائی آپ کسی پارٹی کی بات کر رہے ہو یا آپ سیاست کی بات کر رہے ہو. حالانکہ ہماری جو سیاست ہے, اسلامی جو سیاست ہے, یہ شروع ہی مسجد سے ہوئی تھی. بالکل ایسے نبی علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی. سب سے پہلے لیڈر وہ بنے تھے, سب سے پہلے سیاستدان وہ بنے تھے, لیکن آہستہ آہستہ اس کو الگ کیا گیا تاکہ عام جو پبلک ہے اس تک صحیح بات پہنچ نہ سکے. اچھا, دوسرا یہ کہ جو پہلو ہے, آپ نے ایک تو کمیٹی کے حوالے سے بھی بات کو چھیڑا, تو مسجد کی کمیٹیوں کے نظام بھی شفاف ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی کوئی تجویز آپ نے دینی ہے کیونکہ اس ریلیٹڈ کیونکہ مساجد کی کمیٹیاں من چاہے لوگوں کو مطلب رکھ لیتی ہیں اور نکال دیتی ہیں. ہم تو خیر اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں ناظرین, نہ ہماری یہ ذمہ داری ہے. ایک چیز. دوسرے نمبر پہ جو پہلو ہم نے یہ ڈسکس کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ مساجد کی کمیٹی مطلب بلا وجہ بھی کسی کو اپنے من منشا کے مطابق علماء کرام, جید علماء کرام, مفتیان کرام کو میں نے دیکھا کہ بالکل کسی وجہ کے بغیر ان کو مسجد سے فارغ کر دیا گیا. اور بڑا اہم یہ سوال ہے, اور مطلب اپنے من مرضی کا جو مولوی لے آئے, بھائی یہ ادھر ہم اس کو کہ کھڑا ہو جا, بیٹھ جا, یہ وہ, تو یہ عالم دین کی بھی مطلب بے حرمتی ہے قسم کی. ٹھیک ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں بھائی, کیا روک تھام ہونا چاہیے, کیا تجویز؟ دیکھیں, اس میں سب سے بنیادی جو اصول میں سمجھتا ہوں, جو چیز میں نے دیکھی ہے معاشرے میں, کہ ہماری مساجد کی اکثر جو مساجد ہیں ان کی کمیٹیوں کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ تقریباً ان پڑھ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. دنیاوی تعلیم تو دور کی بات, دینی تعلیم کو بالکل قریب سے بھی نہیں گزرے. اور اس سے بھی ہمارے لیے ایک بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اکثر جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ جرائم پیشہ بھی ہوتے ہیں. بالکل. جو شخص جس علاقے میں زیادہ بڑا مجرم ہوگا, کمیٹی میں بڑا عہدہ اسی کے پاس ہوگا. اب ایک ان پڑھ آدمی ہے, ایک مجرم آدمی ہے, جرائم پیشہ انسان ہے, وہ ایک مولوی کو کنٹرول کر رہا ہے, اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ مولوی کی اہمیت کیا ہے, مولوی کا مقام کیا ہے, چونکہ اس نے یہ چیز دیکھی نہیں ہے, نہ اسے سنی ہے, نہ اسے سیکھی ہے. جب اس کے پاس اس چیز کی حیثیت ہی نہیں ہوگی تو اس کی کیا قدر کرے گا. سب سے پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ مساجد جو کمیٹیاں ہیں وہ علاقے کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوں. جب تک پڑھے لکھے لوگ شامل نہیں ہوں گے تو یہ علماء اکرام کے ساتھ یہ زیادتی ہمیشہ ہوتی رہے گی. بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ ایجوکیٹڈ لوگوں کو آنا چاہیے سامنے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا پیغام کہ جن کی جو کریکٹر لیس لوگ ہیں وہ نہ ہو, تب جا کر کے آپ کو اس دین کی آبیاری بہتر طریقے سے ملے گی. اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ یہ علماء کرام بیچارے اتنی محنت کرتے ہیں, مطلب بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ بہت مطلب ہمارے تو مطلب ہم ان کے پاؤں کی خاک کے برابر ہے. علماء کرام کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں الحمدللہ, بینگ مسلم ہونے کے ناطے اور اہل سنت ہونے کے ناطے ہمارا بڑا مطلب ان کا مقام ہے, مرتبہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کی تنخواہوں کے اوپر اگر بات کر لی جائے, آج کل کمیٹیوں نے مطلب مساجد کے اوپر وہ ایک لسٹ لگا دیتے ہیں, بھائی خادم کا اتنا ہے وہ خرچہ ہے, دوسرے کا اتنا خرچہ ہے, تیسرے کا اتنا خرچہ ہے, وہ اتنی تنخواہ ہے. تو جب ایک عام بندہ دیکھتا ہے, یقین کریے آج بھی میں اپنی مسجد سے مطلب اس کلپ کو میں کہتا ہوں جتنا وائرل کرتے ہیں کر لیں,
میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ عالم دین کی تنخواہ کے آگے 19,000 روپے لکھا ہوا تھا. یقین کریں دل خون کے آنسو ہے. مطلب میں ایک چھوٹا سا گورنمنٹ سرونٹ ہوں, مطلب میں اپنے دیکھوں بجٹ معاملات حالات, تو یقین کریں جب ہم ان کو نکاح کے لیے بلاتے ہیں تو وہ اگر کوئی پیسے مانگ لیں 10-15 ہزار 20 ہزار تو ہم انہیں بمشکل 5,000 روپے دیتے ہیں, جبکہ ہم ادھر گانے باجے والی خواتین پر اور مجرے کرانے پر اور اتنے بے تحاشا مطلب بے غیرتی کے کاموں پر بے تحاشا پیسہ اڑا دیتے ہیں. اور جب ان کی خدمت کے حوالے سے بات آتی ہے تو دیکھتے ہیں جیب میں کم سے کم جو رقم ہو وہ مسجد کو دی جائے, کم سے کم رقم ہو مدرسے میں دی جائے, کم سے کم رقم ہو خادم کی خدمت کی جائے, کم سے کم رقم ہو تو وہ جناب والا مولوی صاحب کی خدمت کی جائے. اس حوالے سے آپ کیا پیغام ہیں؟ دیکھیں سر, اس میں پہلے وہ کمیٹی کی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ کریکٹر لوگ نہیں ہونے چاہیے, اس میں ایک واقعہ میرے دماغ میں آیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ان کا ایک واقعہ کہ ایک دم مسجد کی کمیٹی چینج ہوئی. ٹھیک ہے. اس میں ایک جو جاگیردار تھا نا, علاقے کا جو نمبردار تھا, وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے اس کمیٹی میں شامل کیا جائے. تو تھانوی صاحب نے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے سورس آف انکم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, لہذا اس کو مسجد کا ذمہ دار نہیں بنایا جا سکتا. اب وہ چودھری تھا وہاں کا, اس نے کہا مولوی کون ہوتا ہے میری بات کو ٹھکرانے والا. تو تھانوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرا اپنا جو سامان ہے میرا سامان سمیٹیں, میں یہاں سے نکلتا ہوں, میرے نکلنے کے بعد آپ نے اس کو کمیٹی میں ممبر بنانا ہے, بے شک بنائیں, چونکہ میں مسجد کا ذمہ دار ہوں, امام ہوں, خطیب ہوں, تو اللہ نے مجھ سے اس کے متعلق پوچھنا ہے. تو بہرحال وہ آخر کمیٹی والے باقی ممبر مجبور ہوئے کہ یار ہم نے اس کو کمیٹی کا حصہ نہیں بنانا. تو جب تک نیک لوگ کمیٹی کا حصہ رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ علماء اکرام کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اور دوسری جو آپ نے بات سیلری کی ہے, تو یہ پورے پاکستان میں تمام مسالک کے ساتھ یہی صورتحال ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ تنخواہ تو مولوی صاحب کی 20,000 ہے, 25,000 ہے, لیکن معاشرے کا سب سے جو بہترین طبقہ وہی نہیں گئے. ان کی بہترین ڈریسنگ ہوگی, ان کے بچے سب سے لائق, میرے چونکہ آپ کو پتہ ہے فیلڈ ہے, میرے پاس علماء اکرام کے بچے پڑھتے ہیں, سب سے لائق بچے ان کے ہوتے ہیں, سب سے بہترین ڈریسنگ ان کی ہوتی ہے, سب سے بہترین ان کا کھانا پینا, ان کا اٹھنا بیٹھنا معاشرے کے معتبر لوگوں میں شمار ہوتا ہے. ان کا کم تنخواہ کے باوجود ان کی یہ صورتحال ہے, چونکہ ان کے تھوڑے سے پیسوں کو اللہ پاک بڑھا دیتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ مسجد کے اوپر ہم خرچے بہت کرتے ہیں, لیکن اب ہمارے پڑوس میں ایک مسجد ہے, انہوں نے کہا جی ہمیں, مولوی صاحب نے کہا جی مجھے مکان چاہیے نا کرائے پہ. اب ان کی 30,000 روپے تنخواہ, تو کرایہ بھی انہوں نے دینا ہے, بل بھی انہوں نے دینا ہے. میرے پاس کمیٹی کے ممبران آئے تو میں نے کہا جی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے خرچے پہ ان کو گھر لے کر دے سکتے ہیں, لیکن آپ لوگ دے کر نہیں دیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں علماء اکرام کی یہ حیثیت ہے کہ مولوی نے پیسے کو کیا کرنا ہے, مولوی کو پیسے کی کیا ضرورت ہے. اور علماء اکرام کہیں اگر چلے بھی جائیں نا, نماز ان کے رہ بھی جائے, ہر بندہ ان پہ اعتراض کرے گا اور کہے گا مولوی کو کیا ضرورت تھی باہر جانے کی, مولوی کو فلاں کام کرنے کی کیا ضرورت تھی. یعنی کہ لوگوں کی نظر میں علماء اکرام جو ہیں وہ بالکل ایک جو ہے نا شاپر کے اندر پیک ہوئے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کو ایک مقام دیا ہوا ہے, ان کی ایک شخصیت ہے, ان کا ایک وقار ہے. بڑے بڑے جاگیردار جو ہیں, بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑے بڑے چودھری, جب تک مولوی اللہ اکبر نہیں کرے گا نا ان کی نماز شروع نہیں ہوگی. واہ 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 واہ, بڑے خوبصورت پیرائے میں رہ کر, اور ہمارا وقت بھی بڑا قلیل ہے, اور اس وقت میں بڑی مطلب خوبصورت گفتگو اور بہت سارے ٹاپک ابھی رہ چکے ہیں, کیونکہ یہ ادارے صرف وقاص الدین جدون صاحب اور ہماری آڈینس, یہ صرف جو ہے نا اینٹ اور پتھر کی عمارتیں نہیں بلکہ روح کی پناہ گاہیں ہیں, روح کی پناہ گاہیں اور ہمارے ایمان کی درسگاہیں اور ہماری نسلوں کی تربیت گاہیں ہیں. تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, چیک کرنا چاہیے. اور ایک بات میں آپ کی لے کر کے آگے مزید چلوں گا, اپنی آڈینس کو بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ جو مدارس ہیں, اچھا مدرسے اور مسجد کا جو کنسپٹ ہے, کیونکہ ایک دو دفعہ مجھے اس چیز کا اتفاق ہوا کہ مدرسہ کے لیے اگر فنڈ مانگا گیا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم مسجد میں دیتے ہیں, مدرسہ مسجد سے الگ ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے ایک آپ کا ایک تجربہ بھی ہے, تو اس حوالے سے آپ ویسے جینونزم جو ابھی چل رہا ہے سچویشن یا شریعت اور قرآن و حدیث, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ مدرسہ اور مسجد کا کیا امتزاج ہے, کیا فرق ہے, کیا معاملہ ہے, اس حوالے سے تھوڑا بتائیں. دیکھیں مسجد ایک شرعی اصطلاح میں عبادت گاہ ہے. مسجد کے جو قوانین ہیں, مسجد کے جو حقوق ہیں, جو ہماری شریعت میں اس کے قوانین بنائے گئے ہیں نا, وہ مدرسے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اس کا سب سے بنیادی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ مسجد جب بن جاتی ہے, آپ فرض کریں یہ آپ کا کمرہ ہے نا, آپ نے اس کو مسجد کا درجہ دے دیا, اب یہ قیامت تک مسجد رہے گی اور یہ وقف ہو جائے گی.
बिल्कुल सही, आप बेशक वक्फ ना भी करें ना, ऑटोमेटिकली शरीय एतबार से ये वक्फ हो जाएगी, जबकि मदरसे में ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, मदरसा वक्फ नहीं हो, कोई वक्फ करना चाहे बेशक कर ले, लेकिन वो वक्फ नहीं कर सकता। इसी तरह ज़कात का पैसा मस्जिद में नहीं लग सकता, फितराने का पैसा मस्जिद में नहीं लग सकता। इसी तरह जो कुर्बानी की जो खालें होती हैं, चमड़े होते हैं, वो पैसा आप जो है ना ये मस्जिद में नहीं लगा सकते। इसकी तामीर में या इमाम साहब को देने के लिए या मुअज्जिन को देने के लिए या खादम को देने के लिए वो सदका या अपना ये फितराना, ज़कात, ये चीज़ें आप उनको नहीं दे सकते मस्जिद में। एक इनफरादी हैसियत से अगर आप किसी इमाम साहब को देना चाहें ज़कात, वो तो दे सकते हैं, फितराना दे सकते हैं, लेकिन इस सूरत में वो हमारे मस्जिद के खतीब हैं, तनख्वाह की मद में दे देना या मस्जिद की तामीर में इन पैसों को शामिल करना, ये इसमें शरई तौर पे आप इसको शामिल नहीं कर सकते। जबकि मदरसे में ज़कात भी लगेगी, सदका भी लगेगा, फितराना भी लगेगा, उसके भी आगे मुसारिफ हैं कि ज़कात आपने किस काम में खर्च करनी है, फितराना किस काम में खर्च करना है, सदका किस काम में खर्च करना है। मस्जिद और मदरसे में बेसिकली ये डिफरेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका बहुत दिल की तह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ फरमा हुए, और साथ साथ इस पहलू पर जितना हमारे पास वक्त था उस वक्त के मुताबिक हमने गुफ्तगू की, और कुछ चीज़ें हमारी बहुत सारी अभी रह गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह एक नशिस्त और रखेंगे इस पर, इंशाल्लाह उस पर मजीद सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। वकासुद्दीन जुदून साहब का तारुफ मैंने असल में सही नहीं कराया, क्योंकि ये खुद एक दीनी इदारे को भी चला रहे हैं, दीन और दुनिया के मामलात को इकट्ठा लेकर के चल रहे हैं। इस दौर में बड़ा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला आपके मामलात को मजीद बेहतर करे। अब बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे पास तशरीफ लाए। ये हाफिज साहब मेरे पास आज मौजूद हैं जनाब, अब मेरा कैमरा मैन इनको दिखाएगा भी और ये नजर भी आ रहे हैं। हाफिज अजद जुदून, ये वकासुद्दीन जुदून साहब का साहबजादा है। इसने एक अपना इसका इलादा तुर्रा इम्तियाज ये है कि इसने 8 साल की उम्र में कुरान पाक को हिफ्ज किया, और आज हमारे इस मंच पर इस रमजान ट्रांसमिशन में तशरीफ फरमा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم اس مولا کے نام سے ابتدا کہ جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح میری جان فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا میرا من فدا، میری روح میری جان فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ۔ مولا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء، وہ گر گراتے رہے صدا، تیرا بید پھر بھی نہ کوئی سکا، تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو اللہ جل جلالہ۔ میری آن تو میری شان تو میری جان تو ایمان تو میرے بال وہن و گمان تو میری خاموشی اعلان تو، میرا میں بھی تو میرا تو بھی تو، مولا کبھی نیکیوں کی ہوا میں تو، کبھی رحمتوں کی فضا میں تو، کبھی بے بسوں کی صدا میں تو، کبھی با وفا کی وفا میں تو، کبھی با حیا کی حیا میں تو، شہداء کے رنگے ہنا میں تو، شہداء کے رنگے ہنا میں تو۔ مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، مولا تو حنان ہے، تو منان ہے، تیری سب سے اونچی شان ہے، کل من علیہا فان ہے ویبقا رب الرحمن ہے، رہ جائے گا بس تو ہی تو اللہ جل جلالہ۔ واہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں وہ چند اشعار سناتے ہیں۔
حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ شبیر و شمبر کی امی زہرا، امید گھر میں چھجمی زہرا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ شبیر و شمبر کی امی زہرا، نبی دے گھر میں چھجمی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا۔ حضرت فاطمہ نے عشاء کی نماز پڑھی، اپنے بچوں کو سلا دیا اور اپنے رب کے حضور 2 رکعت نفل کی نیت باندھ دی۔ پہلی رکعت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ختم، سورہ آل عمران ختم، سورہ نساء ختم، سورہ مائدہ ختم، پڑھتی جا رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں۔ اتنے میں مسجد نبی سے حضرت بلال کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اما فاطمہ نے جلدی جلدی اپنی نماز پوری کی اور اپنے رب کے حضور شکوا کرنے بیٹھ گئی، کہنے لگی مولا مولا تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی کیسے ہوگی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہ ہو۔ رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، حیا دی ملکہ بطول زہرا، تہار تانڈا سول زہرا، پردے دنیا تے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا۔ حالانکہ میرا وہ میں نے اختتام کر دیا تھا، لیکن ان کی وہ کیفیت، وہ ایک ولولہ، ایک جذبہ، ایک ہمارے ساتھ اسی طریقے سے جڑے رہیے گا۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا اختتام اسی دعا پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مساجد کو، مدارس کو کوئی نیک جو ہے نا کمیٹیاں عطا فرمائے، اچھے علماء کرام عطا فرمائے، تاکہ وہ ہمارے اس مشن کو، اسلام کے مشن کو مزید آگے پھیلا سکیں، اس کی ترویج کر سکیں، اس میں محنت کر سکیں، کاوش کر سکیں، صحیح کر سکیں، کوشش کر سکیں، اور ہماری بھی ایک چھوٹی سی کوشش اللہ اپنی بارگاہ میں عالیہ میں قبول و منظور عطا فرمائے، جو AHP اسلامی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہم پھیلا رہے ہیں، جو دنیا کے کونے کونے میں اس آواز کو پھیلائیں گے۔ تو میں اپنے تمام مہمانوں کا آج پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی پوری AHP اسلامک یوٹیوب چینل کی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑی محنت سے، بڑی لگن سے، بڑی کوشش سے، بڑی کاوش سے آپ تشریف فرما ہوئے اور کرتے ہیں ورک۔ تو وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔